اور جو حضرات عربی نہیں جانتے تو وہ ایک مرتبہ یہ کام کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ جو مسنون دعاؤں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان دعاؤں کے ترجمے بھی چھپے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ اس کا مطالعہ کریں ترجمے کا کہ کیا دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس وقت کیا دعا مانگی. اس سے ذہن کھلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے اور کس نیت سے اور کس خیال سے آدمی کو کیا کام کرنا چاہیے. کوئی زندگی کا کوئی گوشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں جس میں یہ دعائیں سکھائی نہ ہوں صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں. اگر آدمی اس کی پابندی کر لے تو یہ ذکر اس کے دل میں انشاءاللہ سما جائے گا اور یہ عادت پڑے گی کہ جس وقت جو کام کر رہا ہوں اس کے اندر تصور اللہ جل جلالہ کی طرف بنے. پریشانیاں آتی ہیں انسان کو. آج کون انسان ایسا ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. ہر طرح کے افکار میں کوئی کسی فکر میں مبتلا ہے، کوئی کسی فکر میں مبتلا. اب ایک تو شکل یہ ہے کہ آدمی اس فکر کو لے کے بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بے عمل بنا لے. اس سے کچھ فائدہ نہ دنیا کا نہ آخرت کا. لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ اس پریشانی کو اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے. یا اللہ یہ پریشانی ہے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، یا اللہ یہ تکلیف ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرے، تو اختیار کرتے وقت بھی نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی. یا اللہ یہ سبب تو اختیار کر رہا ہوں مگر اصل میں اس کو کامیابی تک پہنچانے والے آپ ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے. بے روزگار آدمی ہے، روزگار تلاش کر رہا ہے، تو ایک تو یہ نیت رکھے کہ میں اس غرض سے تلاش کر رہا ہوں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فریضہ قرار دیا اور حلال کی طلب کو فریضہ قرار دیا. اور دوسرے جو کوشش کر رہا ہوں اے اللہ اس کوشش میں تاثیر پیدا کرنا وہ صرف آپ کا کام ہے، اپنے فضل و کرم سے وہ تاثیر پیدا فرما دیجیے. اگر ویسے ہی غم میں بیٹھا رہا، حسرت میں بیٹھا رہا تو نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا. لیکن یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی. کبھی نہ کبھی اس کوشش میں اللہ تعالیٰ تاثیر ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس کے اوپر ذکر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے یاد کیا اور اپنی تدبیر پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ جل جلالہ کی کہ تاثیر کے اوپر بھروسہ کیا کہ وہ تاثیر پیدا کرنے والے. بیماری آ گئی تو بیماری جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، بے شک علاج کرے لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کہ یا اللہ یہ دوا تو کر رہا ہوں لیکن اس میں تاثیر پیدا کرنا وہ آپ کا کام ہے، اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے وہ تاثیر پیدا فرما دی. غرض جو پریشانی بھی لاحق ہو، جو فکر بھی لاحق ہو، اس کو غفلت کا ذریعہ بنانے کے بجائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ بنا دیا. نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی نقصان ہونے کی تو اس کو بھی یا اللہ یہ نقصان ہو گیا اپنی رحمت سے اس کی تلافی فرما دیجیے. بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا کہ یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا. یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا. کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا. عمر کی فرصت کم ہے، ارے کیا آ گیا کیا چلا گیا، دنیا تو اسی کا نام ہے. کبھی کوئی چیز کبھی آ جاتا ہے کبھی چلا جاتا ہے، آنی جانی ہے، دولت بھی آنی جانی ہے، راحت بھی آنی جانی ہے، لذت بھی آنی جانی ہے. کوئی چیز قائم رہنے والی نہیں ہے، نہ خوشی ہمیشہ قائم رہتی ہے نہ غم ہمیشہ قائم رہتا ہے. یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں. تو کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا. اب زندگی گزر رہی ہے تو اس کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں صرف کر لو. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا
کہ مشق کرنے سے یہ بات بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ کچھ جملے آدمی دل ہی دل میں اللہ تعالی سے کہنے کی عادت ڈال لے. کچھ فکرے وہ جیسے کہ مثلا یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے سارے کام بنا دے، یا اللہ میرے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. دعا، مختلف دعاؤں کے کلمات، یہ ان کو بار بار دل سے کہنے کی عادت ڈال لے.